سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بزرگ ضعیف آدمی تھے، وہ نا پودا لگا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، راشا بھی تھاری تھا، ہاتھ کامتے بھی تھے۔ محمود گزر رہے تھے، بزرگوں کو دیکھ کر کے فرمانے لگے، بابا جی نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے، تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے۔ محمود بڑے خوش ہوئے، اتنی اچھی بات، اتنا خیر کا جذبہ، اتنی اچھی امید، اتنا تازہ دم شخص، فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا، بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں، قبول کر لیں۔ بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے، محمود آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے، میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں، پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیا۔ دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا۔ محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی، کا اور رکھ لیجئے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ نے سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ میں ایک تھیلی اور دی۔ آپ نا ذوق بنائیں، کبھی بھی مایوس زندگی نہیں گزارے۔ اور یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس ذوق سے بھی باہر نکلیں۔ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں، بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب جا کے لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں، دل کو نرم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ خراب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میرے بھائی، حضور نا داعی اللہ ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور نے نا ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، اللہ کی جانب، توحید کی جانب، اپنی رسالت کی جانب۔ زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو۔ ہم چونکہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم چونکہ اللہ کے بندوں کی غلامی کرنے والے ہیں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں۔ شاید باقی لوگ تو توحید بتاتے ہوں، یہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں۔ تصوف اور طریقت کا جو بنیادی معنی ہے وہ معرفت خداوندی ہے۔ کبھی بھی یہ جو ہم وہم کا شکار ہے نا، وہم کا، یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں تو مجھے آواز نہ دینا، ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بناؤں، آج کے دور میں بھی، جبکہ آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ کی عبادت کا اعلان کیا ہے کہ جو مالک کریم وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب کریم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ انسانوں کے بارے میں وہم کا شکار ہیں۔ اتنا کچا نظریہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کچھ وہموں کا شکار رہتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کے، قربانی کر لی تو اب اس کا گوشت دیواروں کے ساتھ ملیں گے، اور حج کر کے آئے تو آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، چھتوں سے آئیں گے۔ یہ کام نہیں کریں آپ۔ وہ جو اوہام پرستی ہے، خاص قسم کی وہم کا شکار ہونا، وہم کا، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے، کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملانگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آگئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔
میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے سیو کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ مضبوط رہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں۔ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو، نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا، ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا کیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔
सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा हैं, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया। सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया लोगों, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले हैं तो इसको हम गैर का ख्याल सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का मदीना बना दिया। या हुसैन आपने मरने को जीना